رسول اللہ سے کوئی اجنبی بھی اجنبی یعنی جو واقف کار نہ بھی ہوتا آ کے کلام کرنا شروع کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حادثہ تھا، یہ ان کی سیرت کا حسن تھا، یہ ان کی ہوش اخلاقی اور تواضع اور عجز و انکساری کا ایک عظیم الشان خاصہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گردن نہ موڑا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی نبی ہی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بلائے گردن نہ موڑی، بلکہ کیسے متوجہ ہوئے؟ رسول اللہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، پوری جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ جو اجنبی بھی ہوتا تو بتائیے اگر کوئی واقف کار ہو تو رسول اللہ اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہوں گے؟ یہیں پر محدثین نے وہ باب بھی لکھے کہ ایک پاگل دیوانہ عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ میں جہاں چاہتی تھی رسول اللہ کو لے جاتی تھی، اور رسول اللہ کہتے تھے اگر تیرا کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہو جاتا ہے تو لے چل، مجھے جہاں لے کے جانا چاہتی ہے لے چل۔ اجنبی، دیوانے، مجنو رسول اللہ کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقار، اتنے احترام، اتنی عزت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو پتا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی نگاہ ہے۔ اور اسی نگاہ کے بارے میں ابھی میرے ذہن میں علامہ اقبال کا وہ شعر آ رہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو تو غنی ہے، اگر چاہے میرا حساب نہ لے اور اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور میں امید رکھتا ہوں اقبال کہ قیامت کے دن تو میرے عذروں کو قبول کر لے گا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے، اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دینا، کہ ان کے سامنے جس کا کلمہ پڑا ہے میں آپ کو حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ مجھے شرم آئے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اسی نبی کے سامنے اس طرح رسوا ہوں، اسی نبی کی نافرمانیاں لے کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ اے اللہ اگر یہ موقع آ گیا تو پھر رسول اللہ کی نگاہ سے دور کر لینا۔ آج میں اور آپ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور ہم دلیر کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دن آنے والا ہے، اللہ بھی ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے سامنے حساب ہونا ہے، اسی کے سامنے ہر انہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز کو پیش کیا جائے گا۔ کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اللہ ہی کی تو شرم بھی ہوتی ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، بہن بھائی کا، اوڑھنے کا سلیقہ سمجھایا ہو، اس کے سامنے کل قیامت کے دن اپنے رب کو بھی کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی حیا تیرے اور میرے اوپر لازم ہے۔ اللہ کی حیا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اقبال نے یہ شعر جب کہے آپ حیران رہ جائیں گے، جب یہ شعر کہے تو ایک عطائی رمضان عطائی نامی شخص علامہ اقبال کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علامہ اقبال کو، اور آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی کسی کتاب میں نہیں چھاپی، وعدے کے پکے تھے، کول کے سچے تھے۔ رمضان عطائی نے کہا تھا علامہ اقبال میرا پورا دیوان لے لیجئے، مجھے یہ ایک شعر عنایت کر دیجئے۔ تو علامہ اقبال نے کہا مجھے تیرے دیوان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شعر آج کے بعد تیرا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کسی کتاب کے اندر یہ شعر نہیں ملتا، لیکن یہ مفہوم، یہ الفاظ، یہ جملے آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو ایک جلا بخشتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔ اس چہرے کا، اس خوبصورتی کا، اس نام کا، اس ذات کا، اس مقام کا دفاع ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دفاع صرف حضرت ابو بکر نہیں کرنا تھا؟ یہ ہجرت کے جو ساتھی تھی عامر بن فہیرہ، اسی کی ذمہ داری تھی۔ یہ رہتی دنیا تک پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابو معبد نے ام معبد کو یہ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تو وہی قریشی نوجوان ہے جس کا تو سراپا بیان کر رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے اوپر ایمان کو قبول کر لوں، میں اسلام کو لے آؤں۔ تو ام معبد نے بھی
ان کو یہی مشورہ دیا کہ ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں. یہ ایک سفر، چند لمحے کی رفاقت، ایک بکری کا دودھ دونا، ایک بوڑھی بکری کے تھنوں سے دودھ کا آ جانا عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. معبد کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ معجزہ کسی نبی کا خاص ہو سکتا ہے. اسی وقت ابو معبد کو مشورہ دیا اور الحمدللہ یہ دونوں میاں بیوی بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں پہنچے تھے تو رسول اللہ نے ان کو بے شمار انعام و اکرام دے کے روانہ کیا تھا. یہاں سے رسول